انفارمیٹیو بی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے منفرد اور دلچسپ معلومات لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں تاریخی معلومات دینے والے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ دو ہیں؟ خانہ کعبہ کی گرد تیراکی کی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے؟ یہ تمام تفصیل اور اس کے علاوہ بہت سی خانہ کعبہ کے بارے میں معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اگر آپ انفارمیٹیو ڈاکومنٹریز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیٹیو بی کو سبسکرائب کر لیں۔ عالم انسانیت میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے تو بیت اللہ مذہبی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں موجود تمام مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مگر ہر ذی شعور غیر مسلم بھی خانہ کعبہ کو تکریم کی نگاہ سے جانتا ہے۔ حالانکہ غیر مسلموں کو مکہ شہر میں داخلے کی اجازت بھی نہیں۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کی وادی حجاز میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور تب سے لے کے اب تک کئی بار خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی آخری بنیادی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی۔ اس وقت نظر آنے والے خانہ کعبہ کی عمارت کو 1996 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر آنے کے لیے ہوتا تھا، مگر اب خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف اس وقت کالے کپڑے پہ سونے کی کڑھائی سے بنا ہوا نظر آتا ہے، مگر ہمیشہ سے غلاف کعبہ ایسا نہیں ہے، بلکہ غلاف کعبہ ہرا، سرخ اور سفید رنگ کا رہا ہے۔ فتح مکہ سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، تو آپ نے کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھنے کی بجائے عثمان بن طلحہ کو دے دیں۔ عثمان بن طلحہ کا تعلق بنی شائبہ کے قبیلہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں قیامت تک تمہارے پاس رہیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تب سے اب تک خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ خانہ کعبہ پہلے عام عوام کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا۔ ہفتے میں 2 دن خانہ کعبہ عبادت کے لیے کھولا جاتا تھا، اور ہر کسی کو اندر جانے کی، عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، مگر بعد میں لوگوں کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے دروازہ بند رکھا جانے لگا، اور اب خانہ کعبہ خاص اشخاص یا بیرونی مہمانوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ ارد گرد کی وادی کے مقابلے میں کافی نیچی زمین پر موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کعبہ کے گرد بہت پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے طواف رکتا تو نہیں مگر متاثر ضرور ہوتا تھا۔ طواف کی غرض سے لوگ کعبہ کے گرد تیراکی کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر کی اب تک چند ایک تصاویر ہی موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر خوبصورت سنگ مرمر کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک سعودی بادشاہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ جب اس بادشاہ نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کروائی تو اس نے اپنے نام کی تختی بھی اندر لگوائی تھی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی ایک خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک نکر پر حجر اسود چاندی کے سانچے میں لگا ہوا ہے۔ حجر اسود ایک بار چوری ہو گیا تھا اور پھر بھاری تاوان دے کر حاصل کیا گیا، مگر یہ پتھر الگ الگ حصوں میں تھا، اسی لیے اسے چاندی میں جوڑ کر یہاں دوبارہ رکھا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری انفارمیٹیو اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیٹیو بی کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔